السلام علیکم اسٹوڈنٹس. our today's topic is preposition. ہمارا جو پارٹ آف اسپیچ کی وہ سیریز چل رہی تھی اس میں سے آج ہمارا ٹاپک ہے preposition کا. آپ دیکھ رہے ہوگی یہ ورڈ پری پوزیشن ان کے دو ورڈ سے مل کے بنا ہے. پری مطلب پہلے پوزیشن، کسی بھی پلیس یا کسی بھی چیز یا نام سے پہلے جو ورڈ آتا ہے اس کی جو پوزیشن بتاتا ہے اس کو پریپوزیشن اس کو مل کے ان کسی بھی ورڈ کی اب کوئی بھی آپ جملہ بول رہے ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی آپ کام کر رہے ہو، اب اس کام کی جو پوزیشن بتاتا ہے کہ اس جملے میں یا اس بات میں اس چیز کی پوزیشن کیا ہے، وہ ورڈ جو اس چیز کو شو کرتا ہے وہ پریپوزیشن ہوتی ہے. یہ اس کی جو سادہ سی تعریف ہے. ہم آگے اس کو دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ a preposition is a word used to link nouns, pronouns or phrases to other words within a sentence. یعنی ایک پریپوزیشن کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے جو کہ استعمال کیا جاتا ہے ناؤن پروناؤنس کو یا جملوں کو آپس میں ملانے کے لیے ایک جملے کے اندر، ایک سینٹنس کے اندر. کیا کہتے ہیں؟ they act to connect the people, objects, time and locations of a sentence. یعنی کوئی بھی اگر آپ لوگ ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں یا کوئی لوکیشن ہے تو اس کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے ہم ورڈ جو یوز کرتے ہیں وہ پریپوزیشن کہلاتا ہے. آگے اس کی اور ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ پریپوزیشن آر یوزلی short words and they are normally placed directly in front of nouns. کہ preposition جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے words ہوتے ہیں موسٹلی، جس طرح ہو گیا فار ایگزامپل اب آگے پڑھیں گے ہم in, at, by, of، چھوٹے words ہوتے ہیں اور یہ کیا آتے ہیں؟ یہ normally placed directly in front of nouns جو کہ noun کے سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایگزامپلس ہم اس کی دیکھتے ہیں کہ I am in the class. اب آئی ناؤن یا پروناؤن یا ہی یا جو بھی آ جاتا ہے یا علی کوئی نام لے لو. ایم ان اب یہ جو ان ہے یہ آ گیا پریپوزیشن میں ان دا کلاس. اب دا کلاس ناؤن کہہ لو یا آبجیکٹ کہہ لو، دونوں میں آ رہا ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں اب یہ ایک سینٹینس کا ایک حصہ ہے اور ایک یہ ہے. اب ان دونوں کو جو آپس میں ملا رہا ہے وہ ان ہے. تو یہ جو آپس میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جو دونوں جملوں کو آپس میں ملاتا ہے سینٹینس کو وہ پریپوزیشن کہلاتا ہے. اب آگے سے ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ we see three main things. ان میں تین مین چیزیں آ جاتی ہیں جن کی وضاحت کرتا ہے پریپوزیشن، وضاحت کرتی ہے. وہ کیا ہیں؟ ڈائریکشن، ٹائم اینڈ پلیس اور لوکیشن. ٹھیک ہے، اب ٹائپس آف پریپوزیشن ہم دیکھ لیں گے. ڈائریکشن میں کیا ہے تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں. ڈائریکشن کے آپ کسی طرف جا رہے ہو، آن ٹو ورڈز، اور آپ کہہ سکتے ہو ان، ٹھیک ہے، یا اس طرح کے جو ڈائریکشن آپ کو واضح کریں. ٹھیک ہے، اب ٹائم ہو گیا آن سیٹرڈے سنڈے، لائک اس میں لوکیشن آن پلیس ان کراچی، ان اسلام آباد، لائک ایسی. اب یہ تینوں کی ایگزامپلس آپ کو مل گئی ہیں. اب ٹائپس آف پریپوزیشن میں آ جاتے ہیں. اس کی میں نے جو مین خاص ہے جو آن کو آج ڈسکس کر رہے ہیں ہم، باقی جو ڈیٹیل میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے کیونکہ یہ تقریباً 150 سے ابو پریپوزیشن بن جاتی ہیں. اس کی آپ کو ایک دو کی ایگزامپلس آپ کو دے دیں گے، آپ کو بریفلی اس کو تھوڑا آپ کو بتا دیا جائے گا تاکہ آپ جب بھی کوئی ایسی ایگزامپل سامنے آئے تو آپ اس کو سمجھ سکو آسانی سے. اب اس میں آ جاتا ہے دس بک از آن دا ٹیبل. اب کیا ہے؟ یہ کتاب میز کے اوپر ہے. اب اس کو آن آ جائے گا. اچھا، اب آن کے سمجھنے کی اور آپ کو مثال دے دوں میں. ایک سرفیس ہوتی ہے، ایک سطح، جو بھی اب یہ پین ہے نا، اب یہ کاپی کے بالکل یہ اوپر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی ایسے پلین چیز ہے کوئی ایسے اس کے اوپر کوئی چیز ہو سرفیس کے اوپر تو اس وہاں پہ ہم آن یوز کریں گے. ٹھیک ہے، ابھی کیا ہے؟ دس بک از آن دا ٹیبل، دا پیپر از آن مائی ڈیسک. اب ایک پیپر پڑا ہوگا وہ ڈیسک کے اوپر ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ دا پیپر از آن مائی ڈیسک. اب ان کو صحیح طرح سے استعمال کہاں کیا جاتا ہے؟ موسٹلی جو مسٹیکس ہوتی ہیں وہ ان اور آن میں ہوتی ہیں. ان کا آپ سمجھ لو کہ ان کو موسٹلی ان چیزوں میں یوز کیا جاتا ہے جس طرح اب صوفہ ہوتا ہے نا، صوفے کی آپ کہتے ہو کہ صوفہ اس کی آپ آرمز کہہ لو، ایسے آرمز نما بنا ہوتا ہے تو آپ اس کے اندر تو آپ کہو گے کہ آئی ایم سیٹنگ ان صوفہ. ٹھیک ہے، اگر آپ وہ چیئر ہے لیکن اس کی سرفیس لائک میں نے بتایا کہ سرفیس بالکل ایسے سمپل ہو، آپ اس کو کہہ سکتے ہو آئی ایم سٹنگ
آن دا چیئر. آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی کہ کسی بھی چیز جو آرمز رکھتی ہو اس میں آپ بیٹھ رہے ہو تو وہاں پہ ان لگے گا, اور اگر سرفیس نما ہے تو وہاں پہ آن یوز ہوگا. ایسے ہی آگے چلتے ہیں کہ ان ڈیز اور ڈیٹس. اب ہی ول کم آن ویڈنسڈے. اب یہاں پہ بھی آن یوز ہوا ہے, ٹھیک ہے. آئی واز بورن آن 6 December 1995. اب یہاں پہ بھی آن یوز ہو رہا ہے. پھر آگے آ جاتا ہے یوز ان ڈیوائس اور مشین, کہ ہی از آن دا فون. اب کوئی انسان کام کر رہا ہے موبائل پہ, موبائل استعمال کر رہا ہے, تو ہم کیا کہیں گے؟ ہی از آن دا فون. میں پوچھتا ہوں کہ ویئر از علی, آپ جواب ملتا ہے, مجھے آنسر ملتا ہے ہی از آن دا فون. اب نیکسٹ آ جاتا ہے دا شو ول بی ٹیلی کاسٹ آن ٹیلی ویژن, ٹھیک ہے. ٹیلی کاسٹڈ آن ٹیلی ویژن. اچھا, اب یہ ایسا آ جائے گا اس میں کہ اب کوئی بھی ٹی وی پہ جس طرح موسٹلی ہم چیزیں دیکھتے ہیں تو اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ اب ٹی وی آن ہے, ٹیلی ویژن آن ہے, تو ہم اس کو کہاں گیں کہ وہ شو کہاں پہ آن ایئر ہوگا؟ دا شو ول بی ٹیلی کاسٹڈ آن ٹی وی یا ٹیلی ویژن, ٹھیک ہے. یعنی اب مشین یا گیجٹ میں ہم یہ استعمال ہوگا. پھر ان باڈی پارٹس میں آ جائے گا آن کا استعمال, لائک مائی مدر کسڈ می آن فار ہیڈ. میری ماں نے مجھے ماتھے پر بوسہ دیا. اب اس میں آن استعمال ہو جائے گا. اور لائک دیکھو پھر باڈی پارٹ میں اگلی نیکسٹ چیز کیا آ جاتی ہے؟ دا آئس کریم فیل آن مائی لیگ. میری ٹانگ پر آئس کریم گر گئی. یعنی باڈی پارٹس میں آپ کو جو بھی کوئی ایسا آپ کوئی بات کرنے لگو جملے کے لحاظ سے اس کو یوز کرنا ہو تو آپ پریپوزیشن میں آن کا استعمال کرتے ہیں. اب آگے آ جاتا ہے کنڈیشن اور اسٹیٹ, یعنی آپ کی جو حالت ہے اب وہ بیان کرو. یا اب لائک اب کیا جاتا ہے بابر اعظم واز آن فائر لاسٹ نائٹ. یعنی بابر اعظم واز آن فائر لاسٹ نائٹ, کہ میچ کے دوران بابر اعظم اچھی طرح پوزیشن میں تھا اور وہ اچھا کھیل رہا تھا, وہاں پہ آن آ جائے گا. آگے ہی ہیز بین آن بیڈ ریسٹ فار لاسٹ یا پاسٹ 2 days, ٹھیک ہے. اس میں بھی اب یہاں پہ بھی آن استعمال ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اب آگے آ جاتا ہے آن ٹو. اب آن ٹو میں موسٹلی آ جاتی ہیں مومنٹ, ٹھیک ہے, ڈفرینس, مومنٹ ڈفرینس آ جاتا ہے. اس کا استعمال بھی آن کی طرح ہی ہے, لیکن اگر کوئی چیز موونگ کرتی آ رہی ہے, موومنٹ کرتی آ رہی ہے, تو ادھر ہم موومنٹ کے لیے ہم آن ٹو کا ورڈ جو ہے وہ یوز کریں گے. لائک دا کیٹ جمپڈ آن ٹو دا ٹیبل. تو اب ویسے تو اگر ایسی کیٹ ایسے بیٹھی ہوتی لائک پین کی طرح ایسی وہاں پہ بیٹھی ہوتی تو ہم کیا کہتے آن دا ٹیبل. لیکن کیا ہے جمپڈ آن دا, وہ ایک موومنٹ کر کے آ رہی ہے, تو وہاں پہ ہم یوز کیا کریں گے؟ آن ٹو. لائک موو دا بکس آن ٹو دا شیلف. اب کتابوں کو شیلف پر رکھنے کے لیے کیا کہیں گے؟ وہ موومنٹ ہو رہی ہے کہ بکس کو لے کے جایا جا رہا ہے, تو وہاں بھی ہم کیا یوز کریں گے؟ آن ٹو کا. اب کیا رہتا ہے وین یو فلی اویئر آف سم تھنگ. اب یہ انفارمل آ جاتا ہے, لیکن چلو ابھی بات ہو رہی تھی کہ آپ کسی چیز کے بارے میں آپ کو پوری اویئرنیس ہو. لائک کیا کہ دے نیو آئی واز آن ٹو دیئر پلان. وہ جانتے تھے کہ میں ان کے منصوبے کے مطابق ہوں. ان چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب اس طرح سے پھر ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہر ایک 150 پریپوزیشنس ہیں, تو ان کی کافی ہیوی ڈیٹیلز بن جاتی ہے. تو انشاءاللہ ہم نے ایسا رکھا ہے کہ اس کو ڈے بائی ڈے ایک ایک کو یوز اس کا جو یا جیسے بھی ہمیں جملوں میں آتا گیا اس کا استعمال اس کو سیکھتے جائیں گے. اب نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارا کچھ ایگزامپلز ہیں, پریپوزیشن لسٹ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہو ابراڈ آ گیا, ایز ویل ایز آ گیا, انٹو آ گیا, آف, ٹل, اباؤٹ, ایٹ, آن, ڈیو ٹو, آفٹر, ٹوورڈ, ٹوورڈس, ان سائڈ, بائی, بٹ, نیکسٹ, وایا, ود. لائک اس طرح کی 150+ ایگزامپلز ہیں. ہم وہ آپ اس کو آپ کو کہ ایک ہی لیکچر میں آپ سمجھو تو یہ آپ کہنا ناممکن ہوگا, اور پھر اگر آپ کو ایسے ہی انسان اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو اس کو آسانی سے آ بھی نہیں سکے گی. لہٰذا اس کی ایسے ترتیب کی ہے ہم نے کہ اس کو ڈے بائی ڈے یا پھر کسی مزید لیکچر میں یا کسی جملے میں آ جائے تو اس کو انگلش میں آپ کو ساتھ بتا دیا جائے گا کہ یہاں پہ آن ہے, یہ جو آن ہے یا ان ہے یا ابو ہے یا براڈ ہے, ایز ویل ایز ہے. آپ سمجھ تو گئے ہوگے کہ یہ آن ٹو ہے یا آن ہے. لائک اس طرح کے ورڈز آپ جب اس کو آپ کسی بھی چیز کی ڈیفینیشن جب ذہن میں رکھو گے جو ہم نے پڑھی ہے کہ پریپوزیشن ہے کیا ہے, کہ کیا کرتی ہے لنک ناؤن, پروناؤن اور فریز. جب یہ چیز آپ ذہن میں رکھو گے پھر ایسا کوئی بھی ورڈ آپ کے ذہن میں آیا, کوئی بھی ورڈ جملے میں آ رہا ہوا, آپ ڈیفینیٹلی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو ہے یہ پریپوزیشن سے آ رہا ہے.
ٹھیک ہے. اب آپ کی جو ڈائری ہے وہ یہ ہے, رائٹ 10 سینٹینس اینڈ انڈر لائن دا پرپوزیشن. آپ نے خود سے جو 10 سینٹینس لکھنے ہیں. ایک تو آپ کا یہ کاپی ورک ہوگا سارا کہ آپ نے یہ سارا جو کام ہے وہ کرنا ہے, اور وہ جیسے آپ سینڈ کرتے ہوتے وہ. دوسرا پھر جو 10 سینٹینس ہیں وہ آپ نے خود سے لکھنے ہیں, اور ان میں پھر جو پریپوزیشن ہے اس کو انڈر لائن کرنی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے کوشش کیجیے جو آپ کے فرینڈز ہیں, جو آپ کے کلاس فیلوز ہیں, ان سے بھی ڈسکشن کریں اس بارے میں, اور ان سے پتہ کریں کہ وہ ہر ایک کے پاس واٹس ایپ یہ ویڈیوز مل رہی ہیں اسے, یا واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو آپ کائنڈلی پرسنلی بھی یا گروپ میں میسج کر سکتے ہو کہ اس نمبر کو ایڈ کر دیں. اور دوسرا, جن کی فی وغیرہ رہ چکی ہے وہ ان اسٹوڈنٹس سے ہے کہ وہ اپنی فی وغیرہ کرائیں, اور اس کے بعد سمر پیکس جن کے رہتے ہیں وہ اپنے سمر پیکس بھی لے کے جا سکتے ہیں اسکول سے. اوکے اسٹوڈنٹس, خدا حافظ.